وہ ہب اردو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ملک صفدر حیات کے نیو کیس میں میں لے کے آئی ہوں جو کہانی، اس کا نام ہے نازک اندام۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ اس کیس کو ملک صفدر حیات صاحب نے کس طرح سے حل کیا۔ یہ سن 56 کا واقعہ ہے۔ میں ان دنوں میاں چنو کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا اور اس سال سردی نے پچھلے چھوٹے بڑے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ کئی روز تک سورج کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ دن کی سردی تو جو تھی سو تھی، رات کو درجہ حرارت 0 سے کئی درجے نیچے گر جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے میں سائبیریا کے کسی دور دراز خطے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مذکورہ تھانے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے لگ بھگ 6 ماہ گزر گئے، لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ اس دوران میں تھانے کی حدود میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے کی بات دوسری ہے، اور ایسے معاملات بھی علاقے کے بڑے خود ہی نپٹا لیا کرتے تھے۔ پولیس کچہری کی نوبت نہ آتی۔ کبھی میں سوچتا اس علاقے میں تھانے اور تھانے دار کی ضرورت ہی کیا تھی۔ دل سے یہ دعا بھی نکلتی، کاش وطن عزیز کا ہر علاقہ ایسا ہی ہو جائے۔ پھر ایک روز مجھے ہاتھ پاؤں کھولنے کا موقع مل گیا۔ وہ صبح بہت ٹھنڈی ٹھار اور دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے پتا چلا میرے تھانے کی حدود میں واقع ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، یوسف قتل کون ہوا ہے؟ ملک صاحب، مقتول کا نام پیر لوٹے شاہ ہے، کانسٹیبل نے بتایا۔ پیر لوٹے شاہ؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کس قسم کا نام ہے بھائی؟ یوسف نے کہا، ملک صاحب، پیر لوٹے شاہ اپنے گاؤں کی بہت مشہور شخصیت ہے۔ لوگ بڑے ادب و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ سنا ہے پیر صاحب کے قبضے میں کئی جن ہیں، کچھ لوگ اسے شاہ جنات بھی کہتے ہیں۔ اور یہ لوٹے کا کیا چکر ہے؟ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ لوٹے کی مدد سے عملیات وغیرہ کرتا ہے، کانسٹیبل یوسف علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اسی وجہ سے وہ لوٹے شاہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ واہ واہ، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کیا پبلسٹی ہے۔ پھر میں نے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تمہیں جنات کے بادشاہ پیر لوٹے شاہ کے بارے میں بہت معلومات ہیں بھائی۔ وہ جلدی سے بولا، میں لوٹے شاہ کے بارے میں پہلے بہت کم جانتا تھا، باقی باتیں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جیدہ نے مجھے بتائی ہیں۔ یہ جیدہ کون ہے؟ میں نے دریافت کیا، اور لوٹے شاہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جناب، جیدہ ہی تو لوٹے شاہ کے قتل کی اطلاع لے کر آیا ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ وہ اس وقت باہر برآمدے میں بیٹھا ہے، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ وہ وہاں بیٹھا کیا انڈے دے رہا ہے؟ کانسٹیبل سٹپٹا گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے انداز میں غصے کے عنصر کو شامل رکھتے ہوئے کہا، اس جیدہ کو فوراً اندر بھیجو۔ کانسٹیبل نے کھٹاک سے مجھے سیلیوٹ مارا اور یس سر کہتا ہوا میرے کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانے کے عقب میں واقع سرکاری کوارٹر میں تھی۔ موسم کی دست برس سے بھی میں محفوظ نہیں تھا، اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو میں آرام سے تیار ہو کر ہی اپنے کوارٹر سے نکلتا تھا۔ تھانے کی چوہدی کے اندر رہائش ہونے کے سبب میں 24 گھنٹے کا ملازم تھا، چنانچہ تھوڑی دیر سویر میرے فرائض اور ذمہ داریوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیدہ نامی اطلاع کنندہ کانسٹیبل کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا پستہ قامت شخص تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ وہ اپنے قد کاٹ اور صحت کے اعتبار سے بچہ دکھائی دیتا تھا، تاہم چہرے کی پختگی چگلی کھاتی تھی کہ وہ ہرگز بچہ نہیں۔ کانسٹیبل جیدہ کو میرے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا تو میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ہچکچاہٹ میں خوف کا عنصر غالب تھا۔ بیٹھنے پر وہ مزید چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیر لوٹے شاہ کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ قصہ تو مجھے پتہ نہیں سرکار، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا تم بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا پیر لوٹے شاہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ان کا ایک عقیدت مند ہوں۔ تمہیں کب اور کیسے پتا چلا کہ تمہارے پیر کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے، تھانے آنے سے پہلے میں پیر صاحب کے آستانے پر گیا تھا، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ پیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کسی نے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہے، ان کی لاش ادھر آستانے پر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا پیر لوٹے شاہ کا آستانہ گاؤں ہی میں ہے؟ گاؤں سے تھوڑا باہر ہے، اس نے بتایا، قبرستان کے نزدیک۔ تم صبح پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ جیدہ کی ذات مجھے شک میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ علیل صبح اس کا کسی پیر کے آستانے پر پہنچنا خالی از علت نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ تنہا اس واردات کی اطلاع دینے تھانے چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ ماہر عملیات بذریعہ لوٹا اگر اتنا ہی کرنے والا تھا اور یہ لوگ اس کے عقیدت اور احترام میں اندھے تھے تو اس شخصیت کے قتل پر اچھی خاصی افراتفری مچ جانا چاہیے تھی اور لوگوں کا ایک جتھا تھانے پہنچنا چاہیے تھا۔
لیکن موجودہ حالات اس کے برخلاف نظر آ رہے تھے۔ جاوید عرف جیدہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، تھانے دار صاحب، میں اپنی مرضی سے وہاں نہیں گیا تھا، بلکہ پیر صاحب نے آج مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ تم اپنے کسی پوشیدہ اور پیچیدہ مسئلے کے حل کے لیے وہاں گئے تھے؟ میں نے ایسے پیروں اور مریدوں کی نفسیات کے مطابق اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر جا کر لگا۔ جی ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی، وہ زمینی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تمہارے پیر کے آستانے میں اور کون کون رہتا ہے؟ پیر صاحب کا خدمتگار پھوری، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر اس وقت وہ بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں صاحب، جیدہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ میں جب آستانے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پھوری وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس کا کمرہ تو گیٹ کے پاس ہی ہے۔ میں نے اس کمرے کو بند دیکھا تو پیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور پھر میں نے ان کی لاش دیکھی۔ جیدہ نے ایک اصلی ججری لی اور خاموش ہو گیا۔ اصلی ججری اس حوالے سے کہ اس کے بدن کی جنبش میں موسم کی ٹھنڈک سے زیادہ حالات کی سنگینی شامل تھی۔ میں نے اس راسیمہ صورت شخص کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، پیر لوٹے شاہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں آستانے سے نکل کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ خوفزدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم اس گاؤں کی طرف کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے تو تمہیں گاؤں والوں کو اس واقعے سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار، وہ متذبذب لہجے میں بولا۔ مجھے آستانے سے سیدھا گاؤں کی طرف ہی جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے فوری تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دینا چاہیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر بول رہا ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں پیر صاحب کی روح ہی مجھے حکم دے رہی تھی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی آواز پیر صاحب کی جانب سے کوئی اشارہ تھی۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میں گاؤں کے بجائے تھانے پہنچوں اور آپ کو سب کچھ بتاؤں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے انسان اور کچھ ہو نہ ہو مردم شناس ضرور ہو جاتا ہے۔ میرا تجربہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا تھا۔ البتہ اس کے احساسات میں سے کسی بھی احساس کے ساتھ میں اتفاق کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ اس کی اندھی عقیدت اور ضعیف الاعتقادی تھی۔ وہ دل و جان سے پیر لوٹے شاہ کو کوئی بہت ہی اونچی اور پہنچی ہوئی شے سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا رہا ہوں۔ تمہارے پیر کی لاش کو دیکھ کر میں اس کی روحانی قوتوں کا اندازہ تو بخوبی لگا لوں گا، لیکن ایک بات تم ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے ذرا توقف کر کے جیدہ کو گہری نظر سے گھورا۔ اگر تم نے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دو۔ بعد میں اگر تمہارا کوئی جھوٹ میری پکڑ میں آیا نا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جسے بیان کرتے ہوئے لوگ شرمائیں گے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکتے ہوئے ہقلایا تھا، تو تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ چاہے مجھ سے کوئی بھی قسم لے لیں۔ قسم کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، ہم 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جیدہ میرے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے اپنے تھانے کے ایک ہونہار ASI زما خان کو اپنے پاس بلا لیا۔ زما خان پیر لوٹے شاہ کے قتل والے واقعے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دینے کے بعد اپنے ساتھ چائے واردات پر چلنے کو کہا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آپ کے پاس آ رہا ہوں ملک صاحب۔ تیار ہونے سے خدا نخواستہ آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ ہماری تیاری کسی تقریب میں شمولیت والی تیاری جیسی ہوتی ہے۔ یہ تھانے کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ ASI کی اس سے مراد یہ تھی کہ وہ میری ہدایت کی تکمیل کے بعد میرے پاس آئے گا۔ جائے وقوع پر پہنچنے کی تیاری میں سواری کا مناسب معقول بندوبست بھی شامل ہوتا ہے۔ شاہ جنات پیر لوٹے شاہ عرف بابا لوٹے والا کا آستانہ گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے گاؤں کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہمارا تانگا جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو ہر شخص ہمیں چونکی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اور ASI سرکاری یونیفارم میں ملبوس تھے۔ کسی چھوٹے یا بڑے گاؤں میں پولیس کی آمد لوگوں کے کان کھڑے کر دیتی ہے۔ مذکورہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں اور زیادہ تر کچے مکانات پر مشتمل تھا۔ ہمارا تانگا گاؤں کے درمیان سے گزر کر اس راہ پر آ گیا جو پیر لوٹے شاہ کے آستانے تک جاتی تھی۔ رہنمائی کے لیے جاوید عرف جیدہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ریلوے لائن کے پہلو بپہلو چلتے ہوئے ہم قبرستان کے قریب سے گزرے اور سیدھے آستانے پر پہنچ گئے۔ پیر لوٹے شاہ کا آستانہ لگ بھگ 20 مرلے اراضی پر مشتمل تھا۔ کراچی کے رہنے والے اسے 600 گز سے زیادہ سمجھ لیں۔ آستانے کے احاطے میں صرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا کمرہ تو داخلی گیٹ کے ساتھ ہی تھا۔ جیدہ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کا خادم پھوری غفور اس کمرے میں رہتا تھا اور دیگر 2 کمرے کے احاطے پچھلے حصے میں تھے، جن میں سے ایک حال نما تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں پیر لوٹے شاہ سائلین سے ملاقات کرتا تھا، جبکہ دوسرا کمرہ اس کے حجرے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی، لیکن واقعات کے تسلسل کی خاطر میں ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے تانگے کا تعاقب کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔
ہم آستانے کا وسیع صحن عبور کر کے قبلہ پیر صاحب کے بیڈ روم میں پہنچ گئے۔ جدہ نے مجھے بتایا تھا اس نے پیر لوٹے شاہ کی لاش اسی کمرے میں دیکھی تھی۔ جدہ نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ چاروں شانے چت کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا خود کو شاہ جنات کہلوانے والا وہ پیر فرتود اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا جس کا آدھے سے زیادہ پھل جسم کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ شاہ جنات اس وقت اپنے فطری لباس میں تھا۔ میں لاش کے معائنے کے لیے ننگ دھڑنگ پیر لوٹے شاہ کے جستے حاکی کے قریب آ گیا۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ وہ لاش ایک دائرے کے اندر پڑی تھی۔ کمرے کے کچے فرش پر لگ بھگ 10 فٹ قطر کا ایک دائرہ کھینچا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے کسی شے کو کیلنے کے لیے حصار کھینچا گیا ہو۔ پیر لوٹے شاہ کے سینے میں جس مقام پر خنجر گھوپا گیا تھا وہاں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، جس نے پیر لوٹے شاہ کے سینے کے ساتھ ساتھ کمرے کے کچے فرش کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ الجھن کا سبب بہت واضح تھا۔ جب کسی شخص کے سینے میں خنجر اتار کر اسے قتل کیا جاتا ہے تو وہ اتنی خاموشی اور آسانی سے جان نہیں دیتا۔ اس کا وجود بہت تڑپتا پھڑکتا ہے اور جھٹکے لیتا ہے، مگر حصار کے اندر ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے آثار ناپید تھے کہ پیر لوٹے شاہ نے دوسری دنیا میں منتقل ہونے سے قبل ہاتھ پاؤں مارے ہوں۔ یہ حیران کن اور کچھ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں بٹھایا اور پیر لوٹے شاہ کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک تنومند اور دراز ریش شخص رہا تھا۔ سر کے بال بھی جٹاؤں کی صورت بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہاتھوں میں دھاتی کڑے، کانوں میں بالیاں اور گلے میں مالائیں موجود تھیں۔ اس کی گردن کسی گینڈے کے مانند موٹی اور توند باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چت لیٹے ہونے کے سبب وہ کسی گنبد کی طرح نظر آتی تھی۔ ایسے طاقتور، چربیلے اور گینڈا صفت شخص کو آسانی سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جا سکتا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جسمانی احتجاج پیش نہ کیا ہو۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ پیر لوٹے شاہ کا بستر بچھا تھا۔ میں نے بستر کی چادر کھینچ لی اور پیر لوٹے شاہ کی برہنہ لاش کو اسے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ بھی موجود تھا جو آستانے کے پچھواڑے قبرستان کی طرف کھلتا تھا۔ اسی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی، اس کے ذریعے بہت دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے حجرہ خاص اور دیگر کمروں کی مکمل تلاشی کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے ASI کو جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس خانہ تلاشی کے نتیجے میں کوئی قابل گرفت یا قابل اعتراض شے ہتھے نہ چڑھی۔ ایک الماری میں مختلف بوتلیں موجود تھیں جن میں رنگ برنگ محلول بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ پیر لوٹے شاہ ان ادویات سے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ اسی وقت گاؤں کا چودھری بھی جائے واردات پر پہنچ گیا۔ چودھری فیروز دین کو کسی نے ہماری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ فی الفور اس طرف چلا آیا تھا۔ پیر لوٹے شاہ کے قتل کے بارے میں اسے آستانے پر آنے کے بعد پتہ چلا تھا۔ چودھری فیروز دین کو دیکھتے ہی گاؤں کے لوگ باادب باملاحظہ ہوشیار ہو گئے اور انہوں نے چودھری کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سیدھا میرے قریب آ گیا۔ رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، شاہ جی کو کس نے قتل کیا ہے؟ چودھری کے لب و لہجے میں بھی پیر لوٹے شاہ کے لیے خاصی عقیدت تھی۔ وہ بھی شاہ جنات کے اسیروں میں لگتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو مجھے صرف اتنا پتا چلا ہے کہ پیر صاحب کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کس نے قتل کیا ہے یہ سراغ لگانا باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ ذرا شاہ صاحب کا دیدار تو کرائیں تھانے دار صاحب۔ چودھری کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے میں میرے ASI سمیت چودھری کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جدہ سمیت دیگر گاؤں والے چودھری کے وہاں پہنچتے ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میری ہدایت پر ASI زما خان نے مقتول لوٹے شاہ کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس جزوی دیدار سے چودھری کی تسلی نہ ہوئی۔ اس نے کہا، پورے جسم سے چادر ہٹا دیں۔ چودھری صاحب، آپ کے شاہ جی اس وقت معاشری لباس سے بے نیاز ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر یہ چادر ڈال رکھی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک لمحے کو چونکا اور کمرے کے فرش کو بغور تکنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی خاص بات سوچنے یا کوئی اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ہوشیار نگاہ نے حصار والی لکیر پر 2-3 چکر کاٹے اور پھر میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ اس نگاہ میں کسی طوفان کی سی کیفیت پائی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے سوال کیا، چودھری صاحب، آپ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہو گئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک مرتبہ پھر چادر سے ڈھکی پیر لوٹے شاہ کی لاش کو سراسیمہ نظر سے دیکھا۔ پھر حصار والی لکیر پر اس کی نگاہ چکرانے لگی۔ اس کے رویے نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس قتل یا قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا، یہ جان چکا تھا۔ جب اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اگر آپ اپنے شاہ جی کو پوری طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چادر ہٹا دیتا ہوں۔
ویسے حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، چودھری فیروز الدین نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ میں ایک نظر شاہ صاحب کو مکمل طور پر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چادر ہٹا دیں تو اچھا ہے۔ اس کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے خیالات کو ختمی اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پیر لوٹے شاہ کا کامل دیدار کرنا چاہتا تھا۔ چودھری کی عمر 60 کے قریب تھی اور وہ چہرے سے حساس، سمجھدار اور بردبار نظر آتا تھا۔ سرد و گرم چشیدہ یہ شخص اگر پیر لوٹے شاہ میں غیر معمولی اور پراسرار دلچسپی لے رہا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، حقیقی یا مصنوعی، کوئی نہ کوئی راز اس کے سینے میں دفن تھا۔ میں نے ASI زماں کو اشارہ کیا۔ اس نے پیر لوٹے شاہ کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ شاہ جنات بزم خود کے برہنہ جسم کو دیکھ کر چودھری کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، چہرے پر بھی خوفزدگی کے آثار تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی انتہائی ڈراؤنی محلوق کو دیکھ لیا ہو۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل و دماغ پر کسی شے کی دہشت طاری ہو رہی ہے، مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے؟ وہ نفی میں گردن چھٹکتے ہوئے بولا، میں سمجھ گیا ہوں شاہ جی کا قاتل کون ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہی حبیس ہے جو فاتیل۔ شاہ جی نے مجھے خود بتایا تھا، ہاں یہ جو فاتیل کا ہی کارنامہ ہے۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ اس کی سراسیمہ اور بے ربط باتوں سے میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ میری ہدایت پر زماں خان نے لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے اپنی حیرت دور کرنے کی غرض سے استفسار کیا، چودھری صاحب یہ جو فاتیل کون ہے؟ ایک حبیس جن، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں بتایا۔ جن؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں موجود بے یقینی کو پڑھتے ہوئے بولا، تھانیدار صاحب ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے، مگر مجھے 101% اور پورے 16 آنے یقین ہے کہ شاہ جی کی جان اسی مکار جن جو فاتیل نے لی ہے۔ وہ شاہ جی کو کئی بار دھمکی دے چکا تھا، میں اس بات سے واقف ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا توقف کیا اور حصار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ دائرہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ خنجر بھی آپ نے دیکھا ہے جو شاہ صاحب کے سینے میں پیوست ہے؟ بالکل دیکھا ہے، میں نے بدستور حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ مگر آپ اس خنجر و حصار کے بارے میں مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ذرا کھل کر بیان کریں۔ اس نے ایک جھجری لی اور بولا، شاہ جنات بابا لوٹے والا اس شیطان جن جو فاتیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، یہ منحوس کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں تھا، پھر اس کی بہت منت سماجت خوشامد کے بعد انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ اتنا بتانے کے بعد اس نے ایک اور جھجری لی۔ میں کامل بے یقینی مگر توجہ کے ساتھ چودھری فیروز الدین کا بیان سن رہا تھا۔ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس حبیس جو فاتیل نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس مرتبہ وہ دوسرے انسانوں کے بجائے شاہ صاحب ہی کو تنگ کرنے لگا۔ اس نے شاہ صاحب کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ وہ ان کی جان لے لے گا، اور اپنے شاہ جی اس شیطان کو دوبارہ قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ حصار اسی کے لیے کھینچا گیا تھا اور خنجر بھی اسی کے استقبال کے لیے تھا، لیکن چودھری فیروز الدین نے جملہ ادھورا چھوڑ کر عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور شکایتی لہجے میں بولا، آپ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن دیکھ لینا، ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو فاتیل ہی نے یہ قتل کیا ہے، وہ مردود شاہ جی کے قابو میں نہیں آیا اور اپنے کسی داؤ سے ان کو موت کے گھاٹ اتار گیا۔ چال الٹ گئی، بازی پلٹ گئی۔ ہو اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے کہا، اور شاہ جنات پیر لوٹے شاہ کی زندگی کا لوٹا گھوم گیا۔ وہ لوٹا گھما کر اپنے پاس آنے والوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ اسی لوٹے کے باعث وہ لوٹ پلٹ اور سفید کالی نیلی پیلی وغیرہ کاٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ آج اسی لوٹے نے پیر صاحب کی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ میں نے ذرا رک کر چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، اس دنیا کا پرچہ حل سوالات تو نپٹ گیا، اب دوسری دنیا کے امتحانات چل رہے ہوں گے۔ سنا ہے وہاں تو پرچہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، بڑے کڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرا انداز بہت ہی سلجھا ہوا مگر الفاظ کاٹدار تھے۔ اگرچہ میں نے پیر لوٹے شاہ کی شان رفتہ گزشتہ میں کسی گستاخی کی کوشش نہیں کی تھی، مگر مکتا میں آپ پڑھنے والے سخن گستاخانہ الفاظ نے چودھری کا چہرہ لال ببوکا کر دیا۔ وہ برہمی سے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں شاہ جی کتنی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی یہ بات معلوم نہیں، اس لیے آپ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ واللہ میں نے تو ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اپنے لہجے کو معذرت امیز بنا لیا۔ پھر بھی اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ شاہ صاحب کے یہاں شاہ جی آپ کے کتنے قریب تھے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، میں روح کی گہرائیوں سے شاہ جی کا مرید تھا۔ ان کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں شاہ جی کا کفن دفن بہت شاندار طریقے سے کروں گا۔ اس کے جواب نے میرے اندازے کو یقین میں بدل دیا کہ وہ پیر لوٹے شاہ کا اسپیشل عقیدت مند تھا۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ پیر فرتوت المعروف بادشاہ جنات کمال درجے کا ڈرامہ باز تھا۔ ہر کس و ناقص اس کے حلقہ ارادات میں شامل تھے۔ کسی قبیلے کا سردار یا کسی گاؤں کا چودھری اگر خاص نظریات کا حامل ہو تو سینکڑوں افراد اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے ان کی یہ رضامندی دل سے ہو یا کسی مجبوری کے پیش نظر۔ پیر لوٹے شاہ اس گاؤں میں اس لیے بھی مقبول ہو گیا تھا
کہ وہاں کا چودھری اس کا مرید تھا۔ میں نے چودھری فیروز الدین کے جذباتی اظہار خیال کے جواب میں کہا، آپ کو شاہ جی کی تدفین کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مناسب قانونی کارروائی کے بعد۔